حضرت ہانی ابن عروہ کی شہادت۔ پس جب عبید اللہ ابن زیاد کو یہ معلوم ہوا کہ جناب مسلم ابن عقیل ہانی ابن عروہ کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں، تو اس نے ہانی ابن عروہ کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بنایا، کیونکہ ہانی کا گھر شیعوں کا مرکز اور سفیر حسین کی قیامگاہ تھا۔ جناب ہانی بیماری کا بہانہ بنا کر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جانے سے بچتے تھے۔ ابن زیاد نے محمد ابن اشعث اور اسما ابن خارجہ یا عمر ابن حجاج زبیدی کو دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا کہ ہانی دربار میں کیوں نہیں آتے۔ انہوں نے کہا وہ بیمار ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے ان سے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ صحت یاب ہو گئے ہیں، لیکن گھر سے نہیں نکلتے۔ تم جاؤ اور انہیں مطمئن کر کے دربار میں لاؤ۔ یہ لوگ جناب ہانی سے ملاقات کے لیے شام کے وقت ان کے گھر گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہانی اپنے گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جا کر کہنے لگے کہ آپ امیر ابن زیاد سے ملاقات کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ ہانی بیمار ہیں تو میں ان کی عیادت کے لیے جاؤں گا۔ جناب ہانی ابن عروہ نے کہا بیماری مجھے مہلت نہیں دیتی کہ میں عبید اللہ کے پاس جاؤں۔ انہوں نے کہا عبید اللہ ابن زیاد کو یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ ہر روز شام کے وقت اپنے گھر کے سامنے بیٹھتے ہیں اور امیر سے ملاقات میں تاخیر سے وہ غضبناک ہوں گے۔ ہماری گزارش ہے کہ آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر ہمارے ساتھ امیر سے ملاقات کے لیے چلیے۔ اب جناب ہانی کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، لہذا لباس زیب تن کیا اور اپنی سواری پر سوار ہو کر ان کے ساتھ دارالامارہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب دارالامارہ پہنچے تو انہیں محسوس ہوا کہ ان کے خلاف سازش کی گئی ہے، لہذا انہوں نے حسان ابن اسما ابن خارجہ سے کہا کہ بھتیجے، مجھے اس شخص عبید اللہ ابن زیاد سے ڈر لگتا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا چچا، خدا کی قسم مجھے آپ کے بارے میں کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا، اپنے بارے میں امیر کو بدگمان مت کیجیے۔ حسان نہیں جانتا تھا کہ عبید اللہ نے ہانی کو کس لیے بلایا ہے۔ مختصر یہ کہ ہانی ابن عروہ عبید اللہ کے پاس پہنچے۔ ابن زیاد نے انہیں دیکھ کر گنگنانا شروع کیا کہ اپنے پاؤں سے اپنی قربان گاہ تک آ گئے ہیں۔ جب ہانی ابن زیاد کے پاس پہنچے تو قاضی شریح بھی وہاں موجود تھا۔ ابن زیاد نے ہانی کی طرف متوجہ ہو کر کہا اريد حياته ويريد قتلي عزيرك من خليلك من مراد۔ میں اس کی حیات کی فکر میں ہوں، لیکن یہ تو مجھ کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ ذرا اس سے پوچھو کہ اس کے پاس قبیلہ مراد کے اپنے دوست کے لیے کون سا عذر ہے۔ جناب ہانی ابن عروہ ابن زیاد کے ارادے کو بھانپ چکے تھے، لہذا خود ہی ابن زیاد کو مخاطب کیا، اے امیر، تم چاہتے کیا ہو؟ ابن زیاد نے کہا ہانی، بس کرو، اپنے ارد گرد تم امیر المومنین اور مسلمانوں کے خلاف کیا کھیل کھیل رہے ہو؟ تم نے مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے اور اپنے اطراف میں اسلحوں اور جنگجوؤں کو جمع کر رہے ہو، اور اس گمان میں ہو کہ یہ بات مجھ سے پوشیدہ ہے۔ ہانی نے کہا مجھے ان امور کی بالکل خبر نہیں۔ ابن زیاد نے اپنے غلام معقل کو بلایا اور پوچھا کہ تم اسے پہچانتے ہو؟ اب ہانی سمجھے کہ در حقیقت معقل ابن زیاد کا جاسوس تھا۔ مجبوراً انہوں نے اقرار کیا اور کہا اے امیر، خدا کی قسم میں نے مسلم کو بلانے کے لیے کسی شخص کو بھیجا نہیں تھا، نہ انہیں بلایا تھا۔ نصف شب کے بعد وہ خود پناہ لینے کے لیے میرے گھر آ گئے تو مجھے پناہ نہ دینے سے شرم آئی۔ اب مجھے اس کا حال معلوم ہو گیا، اجازت دے کہ واپس جا کر ان سے عذر کروں کہ وہ کہیں اور چلے جائیں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان کو رخصت کرنے کے بعد پھر حاضر ہو جاؤں گا۔ ابن زیاد نے کہا جب تک تم مسلم کو حاضر نہ کرو گے میرے پاس سے جا نہ سکو گے۔ ہانی نے کہا میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، یہ بات تو نہ ازروئے شرع درست ہے نہ ازروئے اخلاق کہ جس کو پناہ دی ہو اس کو دشمن کے حوالے کر دیا جائے۔ اہل عرب کی مردانگی سے یہ بات بہت بعید ہے، میں ان کو تیرے سامنے حاضر کر کے اس ذلت و عار کو ہرگز گوارا نہ کروں گا۔ ابن زیاد نے غضبناک ہو کر کہا اگر تو ایسا نہ کرے گا تو میں تیرا سر اڑا دوں گا۔ ہانی نے کہا کس کی مجال ہے جو میرے اوپر ہاتھ اٹھا سکے؟ اگر تو ایسا خیال بھی دل میں لائے گا
تو میرے عزیزوں کی ایک بڑی جماعت تیرے گھر کو گھیر لے گی۔ ابن زیاد نے کہا، تو مجھے اپنے عزیزوں سے ڈراتا ہے؟ یہ کہہ کر لوہے کی ایک موٹی سلاخ جو سامنے رکھی تھی ہانی کے منہ پر کھینچ ماری، جس سے ان کے ہونٹ اور ناک زخمی ہو گئے اور ان سے خون بہنے لگا۔ قریب ہی ابن زیاد کا ایک سپاہی تلوار لیے کھڑا تھا۔ ہانی نے اس کے قبضے پر ہاتھ مار کر تلوار کو چھیننا چاہا، مگر دوسرے سپاہی نے ہاتھ پکڑ لیا۔ ابن زیاد نے بڑھ کر ان کو گرفتار کر لیا اور اسی مکان کی ایک کوٹری میں بند کر دیا۔ حضرت مسلم کی شہادت کے بعد ابن زیاد نے اگلا حکم دیا کہ ہانی ابن عروہ کو بھی قید خانے سے نکالا جائے اور کسائیوں کے بازار لے جا کر سر کو قلم کر دیا جائے۔